السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے اینگر مینجمنٹ کے اوپر. اینگر یعنی غصہ آنا ایک نیچرل ہیومن ایکٹیویٹی ہے. کوئی بھی انسان جو کہ نارمل ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے, معمولی غصہ بھی آتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں معمولی باتوں پہ غصہ آتا ہے, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں شاید وہاں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ضرورت سے زیادہ غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس غصے کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں بہت بڑے بڑے نقصان جو ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو غصے والی کیفیت ہے اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ وہ غصہ جو کہ ہمیں بعض اوقات بہت زیادہ مشکل کی طرف یا پریشانی کی طرف لے جاتا ہے؟ بالکل بالکل. دیکھیے, بنیادی طور پہ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ جو غصہ ہے یہ اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا. تو غصہ تو ایک سٹیمولیشن ہے جو ضرور آپ کے اندر ہونی چاہیے, لیکن اس غصے کو ایک حد سے جب آپ تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کرائیٹیریا کیا ہے کہ یہاں تک تو صحیح ہے, اس کے بعد والا خراب ہے, اس کے بعد والا خراب ہے. اب دیکھیے, اس کی ایک بڑی آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے اور اس غصے کا آپ اظہار کر دیتے ہیں اور برملا اظہار کر دیتے ہیں, لیکن جو سننے والا ہے اگر وہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتا تو یہاں تک جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ آپ پاگل ہو اور وہ میں کچھ بولنا نہیں چاہتا تو نقصان نہیں ہوگا, یا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ نہیں آپ نے جو غصہ کیا بالکل صحیح کیا. لیکن اگر وہ آگے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گا تو آپ کا غصہ ایک دم ڈبل ہو جائے گا, پھر وہ اور ریئیکٹ کرے گا تو آپ کا غصہ اور ٹرپل ہو جائے گا. تو کرتے کرتے یہ بلڈ اپ ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی آپ کی لڑائی شروع ہو جائے گی. یعنی ڈاکٹر صاحب, یہ بہت فیز ظاہر ہے کہ غصہ جو ہے یعنی جو جس انسان پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اس پہ بھی کسی حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن مینیج تو ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے اس کی بات کو کتنی حد تک رسپونڈ کرنا ہے. یہ تو ایک میں نے آپ کو اس کی وہ پیتھوفیزیولوجی بتا دی. ایسے بھی دیکھا ہے جیسے کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے اور اگر وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو جو ادر پارٹی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو مزید غصہ آئے. تو اس چیز کو ہمیں کیسے کنٹرول کرنا ہے کہ جو ادر پرسن ہے وہ ہمیں جتنا بھی اس چیز کے لیے انسٹیگیٹ کر رہا ہے بٹ وی شوڈ کنٹرول آور سیلف. ہاں, تو یہ تو ہم نے یہ بتا دیا نا کہ پیتھوفیزیولوجی کیا ہے اس کی. اب آ جاتے ہیں کہ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اب اس کے اندر ایک میں بڑی آپ کو سائنٹیفک بات بتانے لگا ہوں کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں, ایک رائٹ برین ہے اور ایک لیفٹ برین ہے. جب آپ کو کوئی تنگ کرے یا آپ کو کسی بات پہ غصہ آئے اور آپ ریئیکٹ کریں تو اس وقت آپ کا رائٹ برین جو ایموشنز کا برین ہوتا ہے وہ اٹ کمز انٹو پلے, اور وہ اگر کسی نے کوئی بری بات کی تو اس کے جواب میں فوراً بری بات کرنے کا جواب ملے گا. اگر کسی نے کوئی ایکٹ کیا تو وہ فوری طور پہ آپ ریئیکٹ کریں گے. لیکن جو دماغ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جس کو لیفٹ برین کہتے ہیں, یہ 3-4 منٹ کے بعد ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ ایک لاجیکل برین ہوتا ہے, یہ وہ برین ہوتا ہے کہ جو آپ کو کام کی بات بتاتا ہے, پتے کی بات بتاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو آپ 3-4 منٹ کا ویٹ کر لیں, تو پھر جو آپ کا ریئیکشن ہوگا وہ لیفٹ برین اور رائٹ برین ان دونوں کا مکسچر ہوگا اور کبھی غلط نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری سنت ہے یہ کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھیے, اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہوئے ہیں, بیکاز جب چینج آف پوسچر کریں گے تو اس کے اندر کچھ ٹائم لگ جائے گا, اور اس ٹائم کے اندر آپ کا جو لیفٹ برین ہے وہ انٹو ایکشن آ جائے گا. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. اچھا, اب غصے کہاں کہاں زیادہ آتے ہیں, 3-4 میں جگہ بتا دیتا ہوں. سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ گھر میں آتا ہے میاں بیوی کی لڑائی میں, اور میاں بیوی کی جو لڑائی ہوتی ہے یہ آرگیومنٹ سے شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح. اینڈ کاؤنٹر آرگیومنٹ پہ یہ آگے بڑھتی رہتی ہے, اینڈ الٹیمیٹلی یہ آرگیومنٹ سے شروع ہو کے فزیکل وائلنس پہ چلی جاتی ہے. تو آئی تھنک میاں بیوی میں سے جو بھی زیادہ عقل مند ہے اگر وہ اس جگہ کو چھوڑ کے باہر چلا جائے 5-10 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے بریک دے دے, تو آئی ایم شیور بائی دیٹ ٹائم آپ کے ایموشن سارے بیٹھ چکے ہوں گے. تو ایک یہ ہو گئی. دوسری یہ ہماری جو ہے یہ آتی ہے سروس یا جاب کر رہے ہوتے ہیں, بالکل, یعنی یو آر اے ویری گڈ ورکر, آپ نے کچھ برا بھی نہیں کیا, جو صاحب ہے آپ کا اس کا موڈ خراب تھا, باس کا موڈ خراب ہے, اس نے آگے ڈانٹ ڈھونڈ دیا, سارا کچھ کر دیا. تو آئی تھنک
اس وقت اگر آپ ریئیکٹ کر دیں گے تو بہت بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یا اکثر ڈاکٹر صاحب ہمیں روڈس کے اوپر بھی کانفلکٹس نظر آتے ہیں کچھ اس طرح کی, اور فوراً لوگ اس پر بہت زیادہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں اور سم ٹائمز بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. میں بلکہ پچھلے دنوں ایک واقعہ میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ میں آ رہا تھا اپنی کلینک, تو میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک گاڑی ایسا چل رہی تھی اور جو پیچھے اس کے دوسری گاڑی تھی وہ بار بار اس کو ہارن دے رہی تھی, اور کرتے ہوئے وہ اس سے آگے نکل گئی اور اس نے کوئی عجیب سا اشارہ کیا اس کو, اور کوئی 2 کلومیٹر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ دونوں گاڑیاں آپس میں کھڑی تھیں اور وہ لڑ رہے تھے, اور دونوں کی جو قمیضوں کے بٹن تھے وہ پھٹے ہوئے تھے. تو چھوٹی سی بات تھی, there is no need for that, you know. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کو دیکھیے جب بھی غصہ آئے نا تو آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھیں, آپ شروعات نہ دیکھیں. مثال کے طور پہ آپ کی جاب کی پلیس کے اوپر یا گھر کی آپ مثال لے لیتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں میں آرگیومنٹ کروں گی اور وہ مجھے یہ آرگیومنٹ کرے گا, کرتے کرتے کیا ہوگا, میں اس کی شکایت لگا دوں گی, اپنے سسرال میں شکایت لگا دوں گی, وہ ہو سکتا ہے اپنی اس کی سائڈ زیادہ لیں, اچھا پھر کچھ نہیں بنے گا, میں یہ کر دوں گی. تو کرتے کرتے اینڈ میں جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ مجھے کچھ ملا نہیں اس سے. تو اگر آپ کانسیکوینسز کو اپنے ذہن میں رکھ لینا, آپ بڑی حیران ہوں گی. میں نے ایک دفعہ ہماری یہاں سینٹرل جیل کا میں نے دورہ کیا, یہ بہت پرانی بات ہے, تو وہ ایک ہماری این جی او تھی اس کے حوالے سے. تو وہاں پر کئی لوگ جو قتل کے مجرم تھے انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ریئیکٹ کر کے وہ قتل کیے تھے, اور بعد میں پچھتا رہے تھے کہ کاش وہ وقت نہ آتا ہم پہ. چند لمحوں کا جو وقت ہے. تو آئی تھنک جو باٹم لائن ہے آج کے پورے اس پروگرام کی وہ یہ ہے کہ ٹائم بائی کریں. اگر آپ کو غصہ آتا ہے آپ ٹائم بائی کریں. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پیئیں. ٹھنڈا پانی پینے سے جو آپ کی ویگس ایک نرو ہوتی ہے آپ کے تالو پہ, وہ سٹیمولیٹ ہوتی ہے جو آپ کو کول ڈاؤن کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کوسچن, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن کے اوپر غصہ آتا ہے, کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا وجہ بغیر ضرورت کے بات پہ غصہ آتا ہے, جس کی کوئی میڈیکل ریزنز ہو سکتے ہیں, جیسے بلڈ پریشر کے ایشوز یا ادر سرٹن ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں جو کہ اس طرح کی بے چینی یا طبیعت میں اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ پانی کا استعمال کیجیے, یا آئی تھنک ان کو اپنا میڈیکل ایڈوائس لینی چاہیے, بیکاز دیکھیے تھائروٹاکسیکوسس جن کی تھائروکسین زیادہ ہوتی ہے ان کو غصہ زیادہ آتا ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے غصہ زیادہ آتا ہے. اسی طرح باڈی میں اور الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں, ہمارے کڈنی کے پرابلمز ہوتے ہیں, ہارٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو بلا وجہ غصہ آتا ہے دے مسٹ گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ گیٹ اٹ سارٹڈ ڈاؤن. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہمیں, اور ہوپ فلی وی ول کم بیک ٹو یو ود سم نیکسٹ ٹاپک. تھینک یو ویری مچ.